عید خوشی کے رنگوں میں سب سے منفرد اور یکتا رنگ ہے، مگر اس رنگ میں بھنگ ایک خاتون کی تصویر انٹرنیٹ پر وائرل ہونے سے پڑ گیا تھا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے کئی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ سوشل میڈیا نے جس طرح سے اخلاقیات اور انسانی روایت کو پسے پشت ڈال دیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج سے 1.5-2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو اخلاقیات، روایت اور احساسات میں گندے خالص رشتے ملتے تھے۔ رابطے کم مگر مضبوط تھے۔ نیکی بھی یوں کی جاتی تھی جیسے چوری چھپے گناہ کیا جاتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ عزت نفس، بھرم اور خودداری سلامت رہتی تھی، یہاں تک کہ کسی کے مر جانے کی خبر بھی کئی کئی دنوں بعد پہنچ پاتی تھی۔ پھر سائنس نے ترقی کی اور اخلاقی قدروں کو جیسے موت ہی پڑ گئی۔ پردے اور چار دیواریاں ختم ہوتی چلی گئیں۔ عزت نفس کا قتل عام ہونے لگا۔ لوگ کسی بھکاری کو 10 روپے دے کر بھی یہی سوچتے کہ کاش یہ خبر بھی سوشل میڈیا پر بم کی طرح پھٹے اور بارود کی طرح پھیلتی چلی جائے۔ یہ بھی ایک ایسی بات تھی جو بم کی طرح بلاسٹ ہو کر بارود کی طرح پھیلتی چلی گئی تھی۔ یہ ماہ سیام کی چوتھی شب تھی۔ نماز تراویح کے بعد لوگ اپنے بستروں میں گھسے، اگلے روزے کے منتظر تھے۔ بالآخر وہ رات بھی تمام ہونے کی نوید لے کر آ گئی۔ اٹھو، جاگو، اللہ کی رحمتوں کا میلہ لوٹ لو۔ یہ شرف الدین کی آواز تھی جو گاؤں بھر کی گلیوں میں منادی کر کے سب کو سحری کے لیے جگاتا تھا۔ جناب شرف الدین غربت اور افلاس کی چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں پستا ہوا ایک مجبور اور غریب مزدور، دن بھر محنت مزدوری کرتا اور رات کو سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے میں لگ جاتا۔ مگر اس بار محنت مزدوری بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ کورونا وائرس خود تو رخصت ہو گیا تھا، مگر اپنے پیچھے بے روزگاری کا افریت چھوڑ گیا تھا۔ اس رات بھی وہ اپنی جھلنگا سی چارپائی پر پڑا، سوچوں کی یلغار سے نبرد آزما تھا۔ اس کے دونوں بیٹے ماں کے پہلو میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ یہی تو دن ہوتے ہیں بے فکری کے، کھیلنے کودنے اور کھانے پینے کے۔ وہ سوچنے لگا، اسی طرح نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ دونوں بچے جن کی عمریں بالترتیب 8 اور 10 سال تھیں، یوں سوئے ہوئے تھے جیسے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہوں۔ مگر ظاہری بات ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ سونے کا چمچ تو نہیں، آج وہ چاولوں کے 2 چمچ کھا کر سوئے تھے۔ اسی لمحے شرفو کو کھانسی کا دورہ پڑا اور وہ اپنی چارپائی پر دوہرا ہو گیا۔ یہ سلسلہ کئی لمحوں تک جاری رہا۔ کچھ دیر میں طبیعت بحال ہوئی اور اس کی نظریں چھت کی جانب کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز ہو گئیں۔ تم جاگ گئے ہو شرف الدین؟ ماں انیس کی بیوی کی آواز آئی اور وہ خیالات کی فوجوں سمیت باہر آ گیا۔ سویا ہی کب تھا میں، وہ کھانستے ہوئے بولا۔ عید میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نہیں، بچے پوچھ رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے کہا کہ مابدا کوئی سن نہ لے۔ آج کے بعد 17 دن باقی ہیں، اس نے بتایا۔ بچوں کے کپڑے کا کیا کریں گے؟ وہ بولی۔ جوتے تو پرانے ہی چل جائیں گے، تو کپڑے بھی پرانے ہی چلا لینا۔ اس نے حسرت ناک سرگوشی کی۔ کب تک چلاؤں یہ کپڑے؟ وہ بڑبڑائی۔ اسما تم دیکھ تو رہی ہو، میں بیماری اور دن بدن گرتی صحت کی وجہ سے کام پر نہیں جا پاتا۔ سچ پوچھو تو اب مشقت والا کام نہیں ہوتا۔ کاش میری پرانی ملازمت بحال ہو جائے، وہاں تو لکھنے پڑھنے کا ہی کام ہے۔ وہ بولا، ٹھیکیدار سے پچھلی مزدوری لینے گیا تھا، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ کیوں؟ اسما اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فون پر کہہ رہا تھا کہ حالات خراب ہیں، پیمنٹس رکی ہوئی ہیں، صبر کرو۔ تو اسے کہنا تھا نا کہ کب تک صبر کریں؟ یہ اس کا نہیں، ہمارا مسئلہ ہے۔ اسما، وہ سنجیدگی سے بولا، اس کا کیا ہے؟ اس نے تو کافی کچھ جوڑ جمع کر رکھا ہے، مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ پھر سے بولی، مالک مکان بھی دھمکی دے گیا ہے۔ ٹھیکیدار سے کہنا تھا کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیتے ہیں۔ تم پڑھی لکھی باتیں کرتی ہو، مگر اب ایسی باتوں پر کوئی کان نہیں دھرتا۔ یہاں پر پسینہ تو کیا، خون خشک ہو جاتا ہے اور اجرت نہیں ملتی۔ اسے دوبارہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، اس نے سر داں بھرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں پانی دیتی ہوں، تم دوا تو لوگے نہیں؟ وہ چارپائی سے اترتے ہوئے بولی۔ دوا کہاں سے آئے گی اسما؟ گھر چل جائے یہی بڑی بات ہے۔ وہ پھر کھانسنے لگا تھا۔ یہ لو پانی پیو، شاید آرام آ جائے۔ وہ اس کی طرف گلاس بڑھاتے ہوئے بولی، تھوڑی سی چینی دے دو، مجھے اس سے آرام آ جاتا ہے۔ اس نے گلاس پکڑتے ہوئے کہا، چینی سے آرام تو آ جائے گا، مگر شوگر تیز ہو جائے گی، ویسے بھی چینی ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس کی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی، اچھا کیا کہہ رہا تھا مالک مکان؟
وہی جو ہر بار کہتا ہے۔ وہ خفگی سے بولی، بڑا ہی کوئی واہیات آدمی ہے۔ تم سے کتنی بار کہا ہے دروازہ نہ کھولا کرو، اندر سے ہی پوچھ لیا کرو۔ ہاں، جیسے تم تو اسے جانتے ہی نہیں۔ وہ اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ میں جانتا ہوں اسما، وہ افسردگی سے بولا، اس کی نظر خراب اور نیت میں فطور ہے۔ چھوڑو، تم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ وہ بات بدلتے ہوئے بولی، کہہ رہا تھا کہ عید سے 3 دن پہلے کرایہ دے دینا، ورنہ مکان خالی کر دینا۔ شرفو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں دبا رہی ہو میری ٹانگیں؟ تم بھی تو تھک جاتی ہو۔ تم ساری رات لوگوں کو جگاتے ہو، دن بھر مزدوری کرتے ہو، میں کیا کرتی ہوں؟ وہ دوبارہ اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ وقاص نے آج مجھ سے بات نہیں کی۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نام لیا۔ کہہ رہا تھا بابا سے ناراض ہوں۔ وہ بتانے لگی، اس کے دوستوں نے عید کے کپڑے لے لیے ہیں نا، اس لیے۔ اور شہباز؟ وہ کچھ نہیں کہتا، مگر اس کی آنکھیں بہت بولتی ہیں۔ وہ بڑے بیٹے سے متعلق بتانے لگی۔ اچھا چلو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولا، جاؤ تم بھی اب سو جاؤ۔ وہ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ وہ کروٹ بدلے بغیر بولا، وہ میں سوچ رہی تھی کہ حاجی صاحب کے گھر کام کرنے چلی جایا کروں۔ اسما نے کہا، اور وہ یوں تڑپ کر اٹھا جیسے کسی زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا کیا کہہ رہی ہو اسما؟ وہ بے یقینی سے بولا، تم جانتی بھی ہو تم نے کیا بات کی ہے؟ میں جانتی ہوں، مگر بس اب چپ ہو جاؤ، گھر سے باہر قدم رکھنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ برہمی سے بولا، لوگ کام سے زیادہ کام کرنے والیوں کو گھورتے ہیں۔ شرف الدین، انسان خود ٹھیک ہو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ویسے بھی عید تک کی ہی بات تو ہے۔ اسما، یہ سب کتابی باتیں ہیں، جو ٹھیک ہوتا ہے اسے ہی سب غلط کہتے ہیں۔ وہ تلخی سے بولا، اوپر سے مہنگائی افریت کی طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ عید تک حاجی صاحب، میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، مجھے بھی کہہ رہا تھا، مگر میں جانتا ہوں وہ کیوں کہتا ہے۔ تم بہتر سمجھتے ہو شرفو، میں نے تو سوچا تھا کہ چلو کچھ آسرا ہو جائے گا۔ وہ اس کی چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہنے لگی، چلو اللہ مالک ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر وہ اس سے خفا بھی نہیں تھا۔ اسے گہری سوچوں نے گھیر لیا تھا۔ اسما سے اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ اسے وہ دن یاد آنے لگے جب وہ اس سے پہلی بار ملا تھا۔ اسما سے اس کی ملاقات رملہ کی شادی پر ہوئی تھی۔ رملہ اسما کی کزن تھی، اور شرف الدین ان دونوں کے دور پار کے رشتہ دار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کسی بھی شادی پر عمومی طور پر کئی شادیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لڑکیاں لڑکے بھی ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تعارف اور تجدید مراسم بھی ہو جاتی ہے، نئے تعلقات استوار اور پرانے رشتے بحال ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ اسما اور شرف الدین کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ ایک دراز اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، اتنی کہ پوری شادی میں ہر نگاہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے شرف الدین بھی کچھ کم نہیں تھا۔ وہ بھی ایک وجیح و شکیل اور صحت مند نوجوان تھا، اور ایک پرائیویٹ فرم میں اچھی ملازمت کر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں رشتے اور تعلقات اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب آپ مالی طور پر مضبوط ہوں۔ خیر یہ مہندی کی رات تھی، اور لڑکیاں پوری طرح سے سج دھج کر تتلیوں کی طرح اڑتی پھر رہی تھی۔ رملہ کا گھر بقائے نور بنا ہوا تھا۔ مہندی کے گیت، لڑکیوں کا شور و غل اور ڈھول کی تھاپ کے ساتھ تالیوں کا تال میل سما باندھ رہا تھا، مگر شرف الدین کو سوائے اسما کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھی، اور یہ بات اسما نے بھی نوٹ کر لی تھی۔ اسی لمحے شرف الدین کے سیل فون نے سگنل دیا، اور وہ بلا ارادہ چھت پر چلا گیا۔ یہ سردیوں کی ایک یخ بستہ رات تھی۔ وہ کافی دیر تک کسی سے فون پر بات کرتا رہا، پھر وہیں ایک پرانی سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے دیکھا کیسے تمہیں گھور رہا تھا؟ ماں نے اسے کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ 2 لڑکیاں تھیں جو سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر آ رہی تھیں، جن میں سے ایک بلا شبہ اسما تھی۔ دیکھنے دو، اس سے کیا ہوتا ہے، اسما نے جواب دیا۔ مگر یار لڑکا برا نہیں ہے، ہوبرو ہے، میں نے سنا ہے جاب بھی کر رہا ہے، اس کی سہیلی نے کہا۔ تو پھر کرتے ہیں تمہاری بات، اسما اسے چھیڑنے لگی۔ بڑی خبر رکھ رہی ہو اس کی۔ اسما، میں یہ سب تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ اچھا جی، تو تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے مجھے پیا کے گھر بھیجنے کی؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، اس لیے کہ شاید تمہاری شادی پر میری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ویسے نام کیا ہے؟ اسما نے پوچھا۔ نرگس، وہ شوخی سے بولی۔ میں تمہارا نہیں اس کا پوچھ رہی ہوں،
اس کا؟ کس کا؟ نرگس؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ شرف الدین، نرگس بولی۔ دقیانوسی سا نام ہے، مگر وہ خود دقیانوسی نہیں ہے۔ شرف الدین، وہ بڑبڑائی۔ ہاں ہاں، یاد کر لو، کہیں بھول نہ جاؤ، اس نے کہا اور ہنسنے لگی۔ میں جا رہی ہوں، وہ واپس مڑتے ہوئے بولی۔ اچھا اچھا ٹھہرو، میں سیریس ہوں، اس نے کہا اور یوں صورت بنا لی جیسے ابھی رو دے گی۔ اچھا، اتنا سیریس ہونے کو نہیں کہا تھا، تم تو کسی مریض کی طرح سیریس ہو گئی ہو، وہ بولی اور نرگس کے کہہ پھر سے گونجنے لگے۔ پھر ایک دم دونوں خاموش ہو کر گویا ساکت ہو گئی۔ ان دونوں کی مترنم ہنسی میں مردانہ کہا بھی شامل ہو گیا تھا، جو بلا شبہ شرف الدین کا تھا۔ وہ کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر سیریس مریض والی بات پر وہ بھی اپنی ہنسی نہیں روک پایا تھا۔ تو آپ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں؟ نرگس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اسما کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ محترمہ، پیچھا میں نہیں بلکہ آپ کر رہی ہیں، اور ایک شریف النفس انسان کی غیبت بھی۔ اس نے اسما پر نظر جماتے ہوئے بولا، نہیں، ہم تو آپ کے نام کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے۔ اسما کانپتی ہوئی آواز میں بولی، کیوں، میرا نام سلیبس میں آ گیا ہے؟ وہ اسے چھیڑنے پر تل گیا تھا۔ نہیں تو کیا، کچھ نہیں، وہ بولی، اور نرگس کے کہے گونجنے لگے۔ تمہیں تو میں نیچے جا کر پوچھتی ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہیں بہت شوق تھا چھت پر آنے کا، میں جا رہی ہوں۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ آپ جائیں گی تو میں شور مچا دوں گا، وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ شور مچا دیں گے؟ اسما خود کو سنبھالتے ہوئے حیرت سے بولی، تو اور کیا، عزت صرف خواتین کی ہی نہیں، ہماری بھی ہوتی ہے، اور آپ نے میرا پیچھا کیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ استغفر اللہ، وہ بولی، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے ایک دم سوال کا گولا داغ دیا کہ کیا شادی؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ نرگس کا ہنسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ آپ نے جواب نہیں دیا، وہ بولا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، اس نے کہا۔ تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں، یا میرا نام دقیانوسی ہے؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا۔ یعنی آپ یہ رشتہ قبول کرتی ہیں؟ جی نہیں۔ اسی لمحے نرگس اور اس کی سہیلیوں نے دھاوا بول دیا، مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری۔ وہ سب مل کر گیت گانے لگی۔ چھت پر ایک سما بن گیا تھا۔ تو یہ سب آپ کی اور نرگس کی ملی بھگت تھی؟ وہ شرف الدین سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، اور کوئی طریقہ واردات سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ بولا۔ چنانچہ نرگس سے ہی کہنا پڑا۔ دوسری لڑکیاں مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ سب نرگس اور اسما کی مشترکہ سہیلیاں تھیں۔ آپ مجھے بھی اچھے لگے، مگر میں ابھی پڑھ رہی ہوں، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ تاہم شادی کے لیے آپ کو میرے والدین سے بات کرنی ہوگی۔ چلو رملہ کو بھی بتاتے ہیں، وہ سب کہتی ہوئی چلی گئی۔ ان کے ساتھ اسما بھی جا چکی تھی۔ المختصر، اس خوشگوار واقعے کے نتیجے میں اسما کی شادی شرف الدین سے ہو گئی۔ ان دنوں وہ سیکنڈ ایئر کے امتحانات دے رہی تھی۔ چنانچہ شادی تک تعلیم بھی مکمل ہو گئی، اور وہ شرف الدین کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ شادی کے ابتدائی چند سال بہت اچھے اور خوشگوار تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ چنانچہ دوست، عزیز و اقارب اور رشتہ دار بھی شمار سے باہر تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اچھے وقت میں سب اچھے ہوتے ہیں، اور برے وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ایسا ہی کچھ حادثہ شرف الدین کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اگلے مہینے جب وہ چھٹی پر آیا تو بجھا بجھا اور پریشان لگ رہا تھا۔ عمومی طور پر وہ 2-3 دن ہی گھر پر رہتا تھا، مگر اس بار جب اسے 1 ہفتہ ہو گیا تو اسما کو فکر لاحق ہونے لگی۔ شرف الدین، کیا بات ہے؟ تم جب سے آئے ہو پریشان اور کھوئے کھوئے سے ہو، تم نے واپس نوکری پر جانے کی بات بھی نہیں کی۔ اسما کے استفسار پر اس نے ایک گہری سانس لی اور افسردہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اسما، ہماری کمپنی بند ہو گئی ہے، اب میں نوکری پر نہیں جاؤں گا۔ ایسے کیسے اچانک؟ قسمت اچانک خراب ہوتی ہے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اور مصیبت کسی سے اجازت لے کر نہیں آتی۔ مگر اب کیا ہوگا؟ وہ افسردگی سے بولی۔ ہونا تو وہی ہے جو ازل سے ہمارے نصیب کی تختی پر لکھ دیا گیا ہے، وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا۔ انسان تقدیر کے آگے بے بس اور مجبور ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں، پھر کرائے کا مکان اور دیگر اخراجات، وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی۔ ابھی تو جو کچھ بس انداز کر کے رکھا ہوا ہے، اس سے کچھ دن گزر جائیں گے، وہ بولا۔ آگے جو اللہ کو منظور۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر کب تک؟ کہتے ہیں کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ اسما کی بات درست ثابت ہوئی۔ آخر کار کنواں بھی خالی ہو گیا۔
بچے پرائیویٹ اسکول سے سرکاری اسکول میں آ گئے اور وہ شہر سے کرائے کا مکان چھوڑ کر گاؤں میں آ گئے۔ یہاں بھی کرائے کا مکان تھا۔ جیسے تیسے زندگی گزرتی رہی۔ برا وقت تو جیسے آ کر ٹھہر ہی گیا تھا۔ اسما تعلیم یافتہ اور ذہین عورت تھی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح شرف الدین کو قائل کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت کرنے لگی۔ اسما، یہ ملازمت تمہارا اپنا فیصلہ ہے، پہلے دن شرف الدین نے کہا تھا۔ بس خیال رکھنا، چاروں اطراف گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پاس اب تمہارے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ شرف، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی، تم پر تو بہت زیادہ بھروسہ ہے، مگر اب اپنی قسمت پر بھروسہ نہیں رہا۔ اس نے آزردگی سے کہا، یہ کیا؟ مجھے مایوس نہ ہونے کی نصیحت کرتے ہو اور خود اب حقیقت سے نگاہیں چرانا ممکن نہیں رہا۔ وہ بولا، ہم خود کو جھوٹی تسلی دے کر بہلا تو سکتے ہیں، مگر چلو اب بس کرو۔ وہ نرمی سے بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے، ویسے بھی آج پہلا دن ہے۔ وہ اسے مطمئن کر کے چلی گئی۔ پہلے ہی دن اسے اندازہ ہو گیا کہ شرف ٹھیک کہہ رہا تھا۔ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، یہاں کوئی مجبور اور بے بس عورت احساس تحفظ اور عزت سے نہیں رہ سکتی۔ دنیا اچھے برے لوگوں کی آماج گاہ ہے، مگر ستم ظرف یہ ہے کہ برے وقت میں ہمیشہ برے لوگ ہی ملتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور مشہور اسکول تھا، جس کا اندازہ ہی اس کی پرشکوہ عمارت سے ہی ہو جاتا تھا۔ گیٹ پر باوردی گارڈ اور مستعد اور الرٹ کھڑے تھے۔ وہ آٹو سے اتری اور سست روی سے چلتے ہوئے اسکول میں داخل ہو گئی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، مگر آج چونکہ اسکول میں اس کا پہلا دن تھا، چنانچہ اس نے تھوڑا سا اہتمام بھی کر لیا تھا۔ اس کی شادی کو کئی سال ہو گئے تھے، مگر کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ وہ پرنسپل کے آفس میں داخل ہوئی۔ آپ اسما شرف الدین ہیں؟ پرنسپل فاروقی نے استفسار کیا۔ وہ ایک جوان اور خوش شکل آدمی تھا۔ اسما نے اس کی عمر کا اندازہ 35 کے قریب لگایا تھا۔ نہ جانے کیوں پہلی ہی نظر میں وہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ بیٹھیے، وہ اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے بولا۔ اس کی چپتی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے اس کا ایکس رے کر رہا ہو۔ مجھے شیخ صاحب نے آپ کے سلسلے میں خصوصی طور پر کہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، وہ بولا۔ ویسے تو ہمیں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، مگر چونکہ آپ کو ضرورت ہے تو ہم نے بھی انکار نہیں کیا۔ تھینک یو سر، وہ یہ کہتے ہوئے اس کے پتہ نہیں کیوں کہنے پر غور کر رہی تھی۔ ساتھ وہ شیخ صاحب سے متعلق سوچنے لگی، جو شرف الدین کے اچھے وقت کے اچھے دوست تھے۔ اب تو صرف واقفیت ہی رہ گئی تھی۔ کیا پڑھائیں گی آپ؟ وہ پوچھنے لگا۔ اردو، اس نے فوراً کہا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اردو ہی آتی ہے۔ دیکھیے اسما، اردو کی ٹیچرز تو موجود ہیں اور پڑھا بھی رہی ہیں، دراصل ہمیں میتھ ٹیچر کی ضرورت ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ابھی تو یہ کہہ رہا تھا کہ کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں۔ اینی پرابلم؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں سر، مجھے میتھ سے الجھن ہوتی ہے۔ الجھن ہوتی ہے؟ آپ کو ریاضی آتی ہی نہیں؟ ایسا ہی سمجھ لیں سر۔ چائے پئیں گی؟ نہیں سر، ٹھیک ہے، میں اردو ٹیچر رمشا سے بات کرتا ہوں، اگر وہ مان جائیں تو آپ ان کی جگہ اردو پڑھائیں گی اور وہ میتھ۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، تھینک یو سر، میں ممنون رہوں گی، مجھے اس ملازمت کی ضرورت ہے۔ اٹس اوکے، دیے سے دیا ہی جلتا ہے۔ وہ اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دیے سے دیا جلتا ہے، مان اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا اور جھرجھری سی آ گئی۔ اس شخص سے بچ کر رہنا اسما، اس نے خود سے کہا اور گہری سانس لیتے ہوئے تعصب سے سر ہلانے لگی۔ رمشا نے تو صاف انکار کر دیا ہے۔ وہ آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولا، میں اس سے یہاں آفس میں بھی بات کر سکتا تھا، مگر آپ کی وجہ سے میں نے اس سے علیحدگی میں بات کی، پتہ نہیں کیوں۔ اب اسے اندازہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کیوں شاید اس کا تکیہ کلام ہے۔ پھر سر، وہ پریشان ہو گئی۔ ارے پلیز پریشان مت ہو، آپ کے اتنے خوبصورت چہرے پر پریشانی اچھی نہیں لگتی۔ وہ جلدی سے بولا، آپ چاہیں گی تو میں رمشا کی نوکری ہی ختم کر دوں گا۔ نہیں سر، میں کیوں چاہوں گی؟ ویسے آپ کو چاہنا چاہیے۔ اس کا جملہ ذو معنی تھا۔ میں سمجھی نہیں سر۔ کچھ نہیں، چائے لیجئے۔ وہ اس کے سامنے کپ رکھتے ہوئے بولا، جو ابھی ابھی لڑکے نے رکھا تھا۔ وہ اس کی باتوں کے ہیر پھیر کو سمجھ رہی تھی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا، مگر وہ اپنی مجبوری سے کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ دیکھیے میم، میرے اسکول کے اصول کافی سخت ہیں۔ وہ دوبارہ بولا، ایک تو ماسک کی پابندی ضروری ہے کیونکہ کورونا چل رہا ہے، دوسرا بھلے آپ پر میک اپ بہت جچتا ہے، مگر اس سے بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے اور بڑوں پر بھی۔ بڑوں پر بھی؟ میرا مطلب ہے سب دیکھتے ہیں نا۔ وہ فوراً بات بدلتے ہوئے بولا،
جہاں تک میرا خیال ہے تم ایک انتہائی گھٹیا اور کمینے انسان ہو۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں ایسی نوکری پر لعنت بھیجتی ہوں۔ یوں یہ اس کی نوکری کا پہلا اور آخری دن ثابت ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہیں پر بھی نوکری کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شرف الدین نے بہت جگہوں پر کام کیا، مگر اس کا مقدر تو جیسے کہیں سو ہی گیا تھا۔ بے روزگاری اور مسلسل پریشانی نے اسے کئی امراض میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب وہ شرف الدین نہیں بلکہ ایک مزدور تھا، جسے لوگ شرفو کے نام سے جانتے تھے۔ اگر جیب میں پیسے نہ ہو تو کوئی سیدھا نام لے کر آواز بھی نہیں دیتا۔ دوست اور رشتہ دار قصہ پارینہ بن گئے۔ دوست، احباب اور خون کے رشتوں نے اسے یکسر فراموش کر دیا تھا۔ وہ جب بھی اسما کو پریشان دیکھتا اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا۔ اسما، میں تم سے شرمندہ ہوں کہ تم جس زندگی کی لائق تھی میں وہ تمہیں نہیں دے پایا۔ وہ کہتا، وہ اسے ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتی، مجھے اپنی فکر نہیں ہے شرف الدین، میں تمہارے بارے میں سوچ کر کرتی رہتی ہوں۔ جس شخص نے عروج دیکھا ہو اس کے لیے زوال بہت اذیتناک ہوتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بولا، اسی لیے تو وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہ اسے حسرت ناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، شرف، یہ عارضی پڑاؤ ہے، مختصر زندگی ہے۔ ہمارا رب ان تکلیفوں کا اجر ہمیں یہاں نہیں تو وہاں ضرور دے گا۔ اسما کی باتیں اس کے حوصلے کو مزید بڑھا دیتی تھی، مگر وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ بچوں کے مرجھائے چہرے اور شکایت آمیز آنکھوں کا سامنا اس کی بس کی بات نہیں تھا۔ جو عید کا دن قریب آ رہا تھا اس کا خون سوکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس بار عین عید کے 1-2 دن آگے پیچھے مکان کا کرایہ اور بجلی کا بل بھی ادا کرنا تھا۔ طرح طرح کے وسوسوں میں گھرا شرف و خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے نکل پڑا۔ جاگو، اللہ رحمتیں لٹا رہا ہے، لوٹ لو، اس نے بآواز بلند کہا۔ کچھ ہی دیر بعد مختلف گھروں میں روشنیاں ہونے لگیں۔ لوگ جاگنے لگے تھے۔ جاگو جاگو، وہ یہی صدائیں لگاتا ہوا بازاروں میں گھومتا رہا۔ وہاں ایک دروازہ کھلا اور کسی نے اسے آہستگی سے پکارا، آؤ بھائی، ادھر آؤ۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک عورت تھی۔ اس کے چہرے پر نقاب اور ہاتھ میں کافی بڑا شاپر تھا۔ یہ رکھ لو، اس میں کچھ سودا سلف اور کپڑے ہیں، اور یہ بھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہزار کے چند نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، خیال رکھنا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی اور دروازہ بند کر کے غائب ہو گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ پرسوں عید تھی اور پورے رمضان میں کسی نے اسے پوچھا تک نہیں تھا۔ وہ کسی کے احسان کا بوجھ اٹھائے اذان فجر سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ اسما اور بچے سو رہے تھے۔ وہ بھی بستر میں گھس گیا۔ سودا سلف اس نے اپنی چارپائی کے نیچے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اسے اسما کے جاگنے اور وضو کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس دوران وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ دوسرے دن بھی اسے بھاگ دوڑ میں خیال نہیں رہا تھا کہ اسما کو سودا سلف اور پیسوں کی بابت سے آگاہ کر دے۔ تاہم وہ اس خیال سے مطمئن تھا کہ اس نے سودا سلف دیکھ لیا ہوگا۔ اس رات بھی وہ فجر سے پہلے آیا اور بستر میں گھس گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ عید کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ خلاف توقع اسما بھی شیر خورما بنانے کے بعد اب گوشت بنا رہی تھی۔ بچے نہا دھو کر تیار تھے۔ انہوں نے کپڑے اور جوتے پرانے ہی پہن لیے تھے۔ تاہم ان کے ہاتھوں میں 100 کے نوٹ دیکھ کر اسے قدرے طمانیت ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے نقدی بھی سودا سلف کے شاپر میں رکھ دی تھی۔ کچھ دیر پہلے بڑا بیٹا شہباز اسے چائے کا کپ دے کر چلا گیا تھا۔ وہ بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اسما اور دوسرا بیٹا وقاص بھی قدرے مطمئن تھے۔ اس نے خود بھی نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر نکل گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے عید مل رہے تھے، ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے۔ اسے بھی چند لوگوں نے عید مبارک دی، مگر ان کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ انہیں کیا ہوا؟ وہ سوچنے لگا، مگر اس وقت اس کے پاس اپنے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مسجد میں گیا، مگر تب تک نماز ادا ہو چکی تھی۔ اس نے اکیلے نماز پڑھی اور دعا مانگ کر باہر نکل آیا۔ ارے ادھر آؤ شرفو چاچا، اچانک اسے اختر نامی ایک بچے نے صدا دی۔ وہ اسی کے محلے میں رہتا تھا اور اس کے بڑے بیٹے سے کھیلنے اس کے گھر بھی آتا رہتا تھا۔ ہاں بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، چاچا آج میں نے نا انٹی اسما کی تصویر دیکھی ہے، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بچہ خوش ہوتے ہوئے بولا، کہاں دیکھی ہے فوٹو؟ وہ جلدی سے کہنے لگا، رومی موبائل والے کی دکان پر۔ وہ بولا، وہ نہیں جانتے تھے آنٹی کو، وہ تو میں نے بتایا کہ چاچا شرفو کی بیوی ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ غصے سے بولا۔ چاچا تو غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ جا تو بھی دیکھ لے، اس نے کہا۔ لے، وہ سونی آ رہا ہے، اس سے پوچھ لے۔ اس نے دور سے آتے ہوئے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا، اوئے سونی ادھر۔
لڑکے نے اسے خود ہی آواز دے دی۔ اختر پتر، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے، بھلا تیری چاچی فوٹو کیوں بنوائے گی؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولا۔ سونی، چاچے شرفو کو ذرا تصویر تو دکھا چاچی اسما کی جو انٹرنیٹ پر آئی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولا، اور پھر کچھ دیر میں شرفو کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ موبائل فون کی اسکرین پر اسما کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ وہ 100% اسما تھی اور اس کی نگاہیں سامنے کیمرے پر مرکوز تھی۔ چاچا شرفو، ویسے تصویر بڑی پیاری آئی ہے چاچی کی، دیکھ لو، سائمہ ہی لگ رہی ہے، سونی نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے شرفو نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ وہ چکرا کر نیچے گرا اور شور مچانے لگا۔ اس کا سیل فون ٹوٹ گیا تھا۔ بکواس کرتا ہے کمینے، شرفو دبا کر بولا۔ لوگوں کا مجمع لگنا شروع ہو گیا۔ ابے او بےغیرت انسان، اپنی بیوی کی تصویر انٹرنیٹ پر وائرل کرتا ہے اور ہاتھ ہمارے بچوں پر اٹھاتا ہے۔ یہ سونی کا باپ تھا، خبیث نے موبائل بھی توڑ دیا ہے بچے کا، ابھی پرسوں ہی لیا تھا اس نے 40,000 کا۔ اچھا تو یہ ہے شرفو، بھائی کمال کی فوٹو لگائی ہے تم نے، بالکل کترینہ کیف ہی لگ رہی ہے تمہاری بیوی۔ یہ کوئی اور تہذیب سے آری نوجوان تھا، نہ پر تجھے شرم نہیں آئی ایسی نیچ حرکت کرتے ہوئے؟ نکالو اسے گاؤں سے باہر، یہ شریفوں کا گاؤں ہے۔ ہاں ہاں، یہ تو ہمارے بچے خراب کریں گے۔ دونوں میاں بیوی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا تھا۔ سب کہہ لگاتے ہوئے شرفوں کو چھیڑ رہے تھے، طنز و مذاق کر رہے تھے، پر ایک بات ہے، جو بھی ہے نا کمال کی چیز، یہ گاؤں کے اوباش آدمی نے تبصرہ کیا تھا۔ بکواس کر رہے ہو تم لوگ، شرفو چیخ کر بولا، اور تم بےغیرت، میں تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ وہ اسی اوباش آدمی کی طرف بڑھا اور پھر بپھرا ہوا مشتعل ہجوم شرفو پر ٹوٹ پڑا۔ کچھ ہی لمحوں میں انہوں نے اسے روئی کی طرح دھنک کے رکھ دیا۔ تصویریں خود انٹرنیٹ پر دیتا ہے اور ہمیں بےغیرت کہتا ہے۔ زخموں سے چور شرفو یہ سن پایا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ عید سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ صبح 8 بجے کے لگ بھگ اسما کی پڑوسن زکیہ اس کے گھر وارد ہوئی۔ اس وقت شرفو سو رہا تھا اور بچے حسرتناک نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی بندوبست ہوا؟ زکیہ نے استفسار کیا۔ نہیں، ابھی تو شرف سویا ہوا ہے، وہ مایوسی سے بولی۔ اٹھے گا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ رات بھر جاگا ہوا ہے، دیر سے اٹھے گا۔ چل اٹھ میرے ساتھ چل۔ کہاں؟ وہ ماسٹر صاحب راشن دے رہے ہیں، بڑے ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، زکیہ بتانے لگی۔ زکیہ بہن، تم جانتی ہو میں تو ہرگز نہیں جا سکتی، شرف میری جان لے لے گا، اسے پتا چلے گا تب نہ، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی۔ وہ ایک تیز ترار اور چالاک عورت تھی، جانتی تھی کہ شرف الدین ایک انتہائی خوددار اور شریف النفس انسان ہے۔ وہ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو ہی اسما کے گھر سے باہر نکلنے کی خبر شرف الدین کو ملے گی، ان کے مابین اختلافات کی خلیج پیدا ہو جائے گی۔ وہ یہ سب اسی پرنسپل کے کہنے پر کر رہی تھی جسے اسما نے اپنے اسکول میں ملازمت سے انکار کر کے گویا اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ کیوں نہیں پتا چلے گا؟ سب ہوں گے وہاں، کوئی دیکھ لے گا، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے اسما، بچوں کو دیکھ، رونے والی شکلیں ہو گئی ہیں ان کی، اس نے کہا۔ کچھ ان کا ہی سوچ، چل میرے ساتھ، وہ نقد پیسے بھی دے رہے ہیں، ہم 10 منٹ میں آ جائیں گے۔ آخر وہ آمادہ ہو گئی، بچوں کی اتری صورت اور عید کا دن۔ اس نے چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ چل دی۔ بھلا عین عید کے دن بھی کوئی راشن دیتا ہے؟ رستے میں اس نے کہا، ان کو کسی بڑے آدمی نے امداد بھیجی ہے، سنا ہے گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ زکیہ نے بتایا۔ وہ بازاروں سے گزرتی ہوئی ماسٹر صاحب کے گھر جا رہی تھی۔ مذکورہ گھر گاؤں کے آخری کونے پر تھا۔ متعدد نگاہیں اسما اور زکیہ پر جمی ہوئی تھی۔ اسما نے چہرے پر حجاب کر رکھا تھا کہ مبادا اسے کوئی پہچان کر شرفو کو آگاہ نہ کر دے۔ کافی دیر بعد وہ ماسٹر صاحب کے کوٹھی نما گھر میں پہنچ گئی۔ بیٹھک کے باہر خواتین کی قطار لگی ہوئی تھی۔ عید کے دن بھی غربت ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہاں تو بہت رش ہے زکیہ بہن، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ میں تو واپس جا رہی ہوں، اس کی فکر نہ کرو، ماسٹرنی میری واقف ہے، ہم سیدھی اندر جائیں گی، اس نے کہا اور اسے لے کر سیدھی بیٹھک میں داخل ہو گئی۔ آ جائیں آ جائیں، ایک نوجوان لڑکا نرمی سے بولا۔ وہ بیٹھک سے گزر کر اس سے ملحق کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہاں پر چند نوجوان آٹا، چاول، گھی، چینی اور نقد رقم دے رہے تھے۔ یہ شرفو کی بیوی ہے۔ زکیہ نے ایک نوجوان کے کان میں سرگوشی کی۔ ارے ہاں، اس نے تو پورا رمضان ہمیں سحری کے لیے جگایا ہے، آگے آ جاؤ بہن۔
وہ اسما سے مخاطب ہوا۔ اس نے اسے کافی مقدار میں سودا سلف اور آٹے کا تھیلا دیتے ہوئے کہا، میں ایک لڑکا تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، سامان چونکہ زیادہ ہے، یہ گھر پہنچا آتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، تاہم اس نے حسابت میں سر ہلا دیا۔ اور یہ بھی رکھ لیں۔ اس نے ہزار ہزار کے 3 نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ رستے میں دودھ اور گوشت لے لینا۔ وہ ممنوع انداز میں سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹنے لگی۔ اسی لمحے اسی لڑکے نے آہستگی سے کہا، ذرا نقاب ہٹائیے، تصویر بنانی ہے۔ دراصل ہم نے آگے دکھانی ہوتی ہے نا۔ مگر آپ پریشان مت ہوں، یہ فوٹو امانت ہے، اور آگے بھی ایک مخیر خاتون نے دیکھنی ہے۔ وہ بولا، ہاں اسما، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، زکیہ نے کہا۔ اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں اور سب نے تصویریں بنوانی ہیں۔ اس کے اصرار پر وہ چہرے سے نقاب ہٹانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد اس لڑکے کے سیل فون میں اس کی تصویر سیو ہو چکی تھی۔ اسپتال میں بیڈ پر نیم دراز زخمی شرفو نے اس ساری کہانی اسما کی زبانی سنی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسما، جو بھی ہے، مگر اب ہماری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ سب معاشرے کے نام نہاد معزز، معتبر اور بزعمِ خود شریف لوگ ہیں۔ اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ تمہیں زکیہ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر شرف میں کیا کرتی؟ بچے بھوکے تھے اور عید کا روز تھا۔ وہ نادم لہجے میں بولی، میں سارا بندوبست کر کے سویا تھا اسما۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، ہاں وہ سب میں نے بعد میں دیکھا، جب ماسٹر کے گھر سے راشن لے کر آئی تھی۔ تم جانتی ہو یہ ماسٹر کون ہے؟ یہ وہی پرنسپل فاروقی ہے جس کی تم نے بے عزتی کی تھی۔ وہ ایک دم سے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور زکیہ؟ وہ ان کی ملازمہ ہے۔ تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا۔ وہ تعصب سے بولی، کہ اس قدر منتقم مزاج نکلا یہ پرنسپل فاروقی، صرف ایک انتقام لینے کے لیے اس نے اتنے سالوں تک انتظار کیا۔ یہی تو کینہ ہے جو انسان کو وحشی بنا دیتا ہے۔ وہ تعصب سے بولا، میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں۔ انہوں نے وہ فوٹو ایڈٹ کر کے لگائی تھی۔ اس کا مقصد تمہارا گھر برباد کر کے تم سے انتقام لینا تھا۔ شرفو کافی دن تک اسپتال میں زیر علاج رہا۔ مشتعل ہجوم نے اسے بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ اس دوران وہ لوگ گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے۔ اس سلسلے میں نرگس نے بہت تعاون کیا اور انہیں اپنے قریبی مکان لے کر دیا۔ سنا تھا کہ زکیہ کو اپنے جرم کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے گاؤں بھر کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اسما کی تصویر کسی ماڈل گرل کے ساتھ ایڈٹ کر کے فاروقی نے وائرل کی تھی۔ جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس سے سلام دعا ہی چھوڑ دی۔ چنانچہ وہ بھی اپنا مکان اور اسکول فروخت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پورا گاؤں شرفو سے عیادت اور معافی مانگنے آیا تھا۔ وہ ایک نرم خو اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے سب کو معاف کر دیا۔ گاؤں والے اسے واپس لے جانا چاہتے تھے، مگر اس نے انہیں خوشخبری سناتے ہوئے بتایا، دراصل میری پرانی ملازمت بحال ہو گئی ہے۔ یہ خبر مجھے بھی کل ہی ملی ہے، ورنہ میں آپ کو انکار نہیں کرتا۔ سب لوگ اسے مبارکباد دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ساتھ ہی شرفو کی آزمائش کے دن بھی رخصت ہو چکے تھے۔